أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی. ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس نے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں. اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں. حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں کریں گے؟ سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، خود انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ جانتے تک نہیں ہیں. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ یاسین کی تفسیر چالو ہے. کل 13ویں آیت اور دوسرے رکوع کی تفسیر شروع ہوئی تھی. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. اوپر بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مکہ کے کافر نہیں مان رہے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کی دعوت ہے اور توحید کی جو دعوت ہے اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ انہیں ایک قصہ سناؤ. یہ قصہ کیا تھا؟ یہ قصہ ملک شام کی ایک بستی کا تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تھے. کل جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی ہوتے تھے. ہر محلے کے لیے، قوم کے لیے، علاقوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق نبی بھیجتے تھے. تو فرماتے ہیں اس بستی کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے 2 نبی بھیجے. دونوں نے اپنی بات کہی تو بستی والوں نے نکار دیا اور کہا کہ تم رسول نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا رسول بھیجا اور اس نے جا کر ان کی تائید کی کہ یہ 2 صحیح کہتے ہیں اور ہم تینوں کے تینوں ہم آپ کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کو ہماری بات ماننی چاہیے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء الا انتم تکذبون، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے اور تم تو ہمیں ہمارے جیسے انسانی دکھتے ہو، تو ہم تمہاری بات مانیں کیوں؟ ہم تو پکا لگتا ہے ہمیں کہ تم جھوٹے ہو. تو انہوں نے کہا کہ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ ہم جو ہے آپ سے کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ ہم جو ہے یہ رسول ہیں اور اللہ نے ہمیں آپ کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تائید جو ہے کبھی معجزات کے ذریعے ہوتی ہے
اور کبھی قوم کی ہلکی پھلکی پکڑ کے ذریعے ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کی پکڑ ہوئی تھی اس وقت کہ انہوں نے جب رسولوں کو نہیں مانا تو اللہ نے ان پر قحط نازل کیا تھا۔ اگر جھوٹے ہوتے تو عذاب تو رسولوں پہ آنا چاہیے تھا، قوم پہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو جب عذاب آتا ہے تو اس وقت جو ہے شریعت کا اور اللہ کی تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کی جانب متوجہ ہونا چاہیے، لیکن جب ذہنوں کی تربیت نہیں ہوئی رہتی ہے اور قوموں کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو سب چیزیں اسباب ہی کے تحت سوچتے ہیں، اسباب سے اوپر جا کر سوچنے کی عادت نہیں ہوتی، یہ شریعت سکھاتی ہے۔ لہذا جو باتوفیق بندے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اگر حالات خراب ہو جائے تو فوراً ان کی توجہ اللہ کی جانب جاتی ہے کہ بھائی حالات کا بنانے والا اور بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور دوسرے لوگ وہ اس میں الجھ جاتے ہیں کہ میں نے یوں کیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، اور یوں کیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش وہ کر لیتا۔ حضور نے فرمایا یہ سب مت کرو، ان لو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ یہ لو ہے نا، یعنی کہ یہ کر لیتا وہ کر لیتا، یہ تو شیطان کا دروازہ کھول دے گا۔ ان کا بھی معاملہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہے بجائے اس کے کہ رسولوں کی باتوں کو سنتے، انہوں نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم، کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں اور تمہاری نحوست ہماری قوم میں پڑی ہوئی، وہی یعنی قحط آیا تمہاری وجہ سے۔ تو رسولوں نے بھی جواب دیا، بلکہ انہوں نے بیچ میں بات کہی لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، کہ اگر تم اپنی اس توحید کی دعوت سے روکے نہیں اور تم نے یہ اپنا پروگرام ختم نہیں کیا، یہ مشن یہاں تم نے ختم نہیں کیا، تو پھر جو ہے ہم تم کو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیں گے، اور مارنے سے پہلے لَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، بہت ٹارچر کریں گے، بعد میں ماریں گے، بہت ٹارچر کریں بعد میں ماریں گے۔ حالانکہ بات آئیڈیالوجی کی ہو رہی ہے نا، تو جواب آئیڈیالوجی میں دلائل دینے چاہیے تھے، لیکن جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں یا جن کے پاس صحیح آئیڈیالوجی نہیں ہوتی ہے وہ ہمیشہ ستانے پر اترتے ہیں، وہ ہمیشہ طاقت کے استعمال پر اترتے ہیں، اور جن کے پاس آئیڈیالوجی ہے انہیں طاقت کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اسلام میں ظلم نہیں ہے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، اسلام عقلوں کو اپیل کرتا ہے۔ کس کو؟ عقل کو اپیل کرتا ہے کہ توحید ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے سمجھاتا ہے۔ مورتی پوجا ہونی چاہیے تو سمجھاؤ لاجک پر، نہیں سمجھا پائیں گے، لیکن اسلام سمجھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور ایک ہی کیوں ہونا چاہیے۔ قرآن لاجیکلی سمجھاتا ہے لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کائنات میں رب کے سوا اور بھی اس کائنات کو چلانے والے ہوتے تو کائنات ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جاتی۔ کوئی کہتا بارش ہونی چاہیے، کوئی کہتا ابھی نہیں ہونی چاہیے، جی کوئی کہتا اس علاقے والے مانتے نہیں ہیں اور الگ الگ معبود بنا کے رکھا ہے، تو وہ کہے گا میری تو مورتی پوجا کرتے ہیں نا، میں بارش برساتا ہوں، دوسرا کہے گا نہیں مت برساؤ۔ کائنات چل ہی نہیں سکتی، حالانکہ کائنات لاکھوں سالوں سے اس طرح ایک ترتیب سے چل رہی، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک چلا رہا ہے۔ اگر دو تین چلانے والے ہوتے تو اتنے لمبی مدت میں کچھ نہ کچھ جھگڑا تو ہونا ہی چاہیے تھا اور ہیر پھار ہونی چاہیے تھی، لیکن ہو نہیں رہی۔ تو یہ جو ہے لاجیکلی کوئی جواب دیتے اس کے بجائے رسولوں کو ستانے پر اتر آئے۔ تو رسول نے ان کو سمجھایا قالوا طائرکم معکم، کہ تم جو ہم کو کہہ رہے ہو کہ ہم نحوستی ہے، تو کہہ رہے ہیں ہم نحوستی نہیں ہیں، ہمارے آنے سے پہلے اور ہماری دعوت سے پہلے تو اس طرح تمہاری پکڑ نہیں ہوئی تھی، لیکن اب تم پر حجت تام ہو گئی ہے، اللہ کا پیغام پہنچ گیا ہے، اور اب تم آپس میں جھگڑ رہے ہو، کچھ لوگ ہم کو صحیح کہہ رہے ہیں کچھ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مصیبت لے لو، یا پھر یہ کہ تم پر جو قحط اللہ نے ڈالا ہے تو یہ تو تمہاری نافرمانی کی وجہ سے ہے، تم مورتی پوجا پر تلے ہوئے ہو اس لیے یہ آیا ہے، اگر تم توبہ کر لو اور ایمان لے آؤ تو بھی ختم ہو جائے گا۔ لہذا ہم کو منحوس مت سمجھو، بلکہ اپنے اعمال کو منحوس سمجھو، اپنے اعمال کو منحوس سمجھو، لہذا اپنے اعمال سے توبہ کرو، مورتی پوجا چھوڑ دو، شرک کرنا چھوڑ دو، تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پھر رسول ان کو کہہ رہے ہیں اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا صرف اتنی بات پر کہ ہم نے تمہیں حق کا راستہ دکھایا اور حق بات سمجھائی اس پر تم ہمیں منحوس سمجھنے لگے؟ کہہ رہے ہیں بل انتم قوم مسرفون، کہہ رہے ہیں تم حد سے نکلنے والے ہو، یعنی نہ تم شریعت کو سمجھ رہے ہو نہ عقل کو سمجھ رہے ہو، یعنی عقل سے بھی سوچتے تو تمہیں خود سمجھ میں آتا کہ مورتی پوجا کیا ہے، غلط ہے، اور کوئی آدمی اپنے کو اچھی بات سمجھاتا ہے تو یہ کوئی نحوست کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن نہ تم شریعت کی سن رہے ہو نہ عقل کی سن رہے ہو۔ جب یہ پورا واقعہ ہو رہا ہے اور رسولوں کے اور قوم کے بیچ میں گرما گرمی چل رہی ہے تو باتیں پھیلتی ہیں نا کہ بھائی وہاں جھگڑا ہو گیا نا، اب ایسا ہونے والا ہے نا ایسا، یہ بات پھیلتی ہوئی آگے گئی۔ تو ایک بندہ ان پر ایمان لایا ہوا تھا، حبیب نجار کہتے ہیں ان کا نام،
یہ شہر سے باہر کونے میں جو ہے اللہ کی عبادت کرتے تھے جی۔ اور ویسے بھی یہ اللہ کا یہ عجیب معاملہ رہا ہے کہ حق کو قبول کرنے والے ہمیشہ ہر زمانے میں غریب رہے ہیں، پہلے غریب لوگ قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت نوح کی قوم ہے نا، انہوں نے حضرت نوح سے یہ کہا تھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ قوم کے جو فرٹیچر قسم کے لوگ ہیں جی، وہ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، تو ہم آپ کو حق پر کیسے سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا پہیہ ہمیشہ الٹا چلتا ہے۔ کیسے چلتا ہے؟ الٹا چلتا ہے۔ اور اللہ جب بڑا انقلاب لاتے ہیں نا تو پہیہ بہت الٹا چلاتے ہیں، تاکہ کوئی یہ دعویٰ نہ کر لے کہ بھائی ہماری وجہ سے حق غالب آ گیا۔ بہت الٹا چلتا ہے، سب کو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ نے کیا، کسی کے بس کا نہیں تھا۔ تو اسی طرح غریب لوگوں کے جو گھر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی عام سٹی سے باہر رہتے ہیں، تو وہ وہاں بات پہنچی تو وہاں سے وہ بندہ بھاگ کر آیا۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، وہ گاؤں کے کونے سے وہ بھاگ کر آئے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان نبیوں کا کہنا مان لو۔ اور پھر ماننے میں کوئی معنی بھی تو موجود نہیں ہے، کوئی آڑ بھی تو نہیں ہے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ایسے لوگوں کی بات مان لو جو تم سے کوئی کمیشن نہیں مانتے کہ ہم جو ہے ایک اسپیچ دیں گے تو تم کو جو ہے اتنی فیس پے کرنی پڑے گی، ایک بات توحید کی سمجھائیں گے یا دلائل دیں گے تو تم کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے، تب جا کر ہم تم کو جو ہے بات بتائیں گے۔ لا يسألكم اجرا، اللہ نے شروع سے اصول رکھا ہے، جو دین کی بات کہے گا جی اس کا یہ اصول ہے، جو نبی ہو جی، جو عالم ہو، وہ کوئی پیسہ نہیں لے گا، یعنی مطالبہ نہیں کرے گا کہ بھائی آپ کو دینا پڑے گا تو دین کی بات بتائیں گے۔ بہت بڑی وعید ہے، تو یہ شروع سے اللہ نے معاملہ کر۔ تو انبیاء کرام نے بھی کہا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو سنو، یہ رات دن تمہارے پیچھے پڑ رہے ہیں، تمہیں اپنی بات سمجھا رہے ہیں۔ لا يسألكم اجرا، اور اس پر تم سے کوئی دنیا کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے ہیں، کوئی فیس بھی نہیں مانگ رہے۔ یہ دلیل ہوئی کہ مخلص ہے۔ کیسے ہیں؟ مخلص ہیں۔ اچھا چلو، مخلص ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے خیر خواہ ہے، ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ حق پر ہیں جی؟ تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کی دعوت دیتا ہے، پھر خود اس کو فالو نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو یہ لوگوں کے لیے کیا بنتا ہے؟ آڑ بنتا ہے کہ خود تو نہیں کرتا، اپنے کو کیا کرنے کا۔ تو کہہ رہے ہیں نہیں، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ خود کیا ہے؟ ہدایت پر ہیں، جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس کو کر بھی رہے ہیں، اور یہ دو چیزیں تو کافی ہے بات قبول کرنے کے لیے، لہذا تمہیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ اور پھر بہت پیارے انداز میں فرماتے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا لاجک ہے جی۔ حالانکہ یہ تو خود ایمان والے ہیں، حبیب نجار کون ہے؟ ایمان والے ہیں۔ تو ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ کون تمہارے جو ہے دماغ یہاں عقل ہے کہ نہیں ہے؟ جس رب نے پیدا کیا اس کی عبادت نہیں کرو گے تو کس کی کرو گے؟ اور جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اس کی عبادت نہیں کرو گے تو کس کی کرو گے؟ یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن کیا کہتے ہیں وما لیہ، مجھے کیا ہو گیا کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت نہ کروں اور دوسرے کی عبادت کروں۔ یہ بات کہنے کا بہت اچھا انداز ہے۔ جیسے کوئی آدمی پتہ ہے کہ یہ پابند نہیں ہے جی، یا پتہ ہے کہ فلاں عمل میں اس آدمی کی کوتاہی ہے، تو ایک انداز تو یہ ہو، شرم آتی کہ نہیں تھی، اور کرتا ورتا نہیں ہے گا، یہ عمل کرنے کا ہے گا، تو بالکل پابند نہیں ہے گا۔ اس طرح کے الفاظ اور جملے بولنے سے جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ تو پہلے سے ہمارا دشمن بن گیا، وہ ہماری بات کیا لے گا؟ لہذا یہ انداز پسندیدہ نہیں۔ ہم ایک عام بات کہیں کہ بھائی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، گانے سننے سے جو ہے آدمی کے لیے عذاب آخرت ہے، دنیا میں ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، نفاق آ جاتا ہے، بہت بری چیز ہے۔ جو لوگ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور اس کی دعوت چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو سن رہا ہے وہ تو خود بخود لے گا نا کہ بھائی غلط بات ہو رہی کہ گانا سننا غلط ہے، میرے اندر پایا جا رہا ہے، وہ خود بخود توبہ کرے گا۔ تو اس طرح ان کا انداز ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں وما لیہ، مجھے کیا ہو گیا، لا اعبد الذی فطرنی، کہ میں جو ہے اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر دوسرا، جب گرما گرمی کا معاملہ ہو نا تو تھوڑے الفاظ کیسے رکھنے چاہیے؟ نرم رکھنے چاہیے۔ یہ اگر ابھی تو گرم ہی ہے قوم، ابھی ان قوم کو کہہ دیتے ڈائریکٹ کہ تم کیوں عبادت نہیں کرتے ہو، تو قوم کہتی تو بھی ان کے سب کا کے کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی دھلائی شروع ہو جاتی۔ تو پہلے انہوں نے اس طرح بات کہی، تو انہوں نے اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو رکھ دیا کہ بھائی میرا تو یہی ہے کہ میرے پاس لاجک ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا، منی کے نطفے سے چلتا پھرتا انسان بنایا، تو میری عقل یہ کہتی ہے کہ عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ یہ کیا کہ کارنامے کوئی اور کرے اور واہ واہی کسی اور کی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں
تو عبادت کے پیچھے کا لاجک کیا ہے بھائی؟ لاجک یہی ہے، نفع اور نقصان۔ کیا؟ نفع اور نقصان، کہ بھائی آدمی کسی چیز کی عبادت کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے اس چیز سے نفع کی امید ہوتی ہے کہ بھائی ضرورت کے وقت یہ ہستی میرے کام لگے گی جی، یا نقصان کہ بھائی جو نقصانات آنے والے ہیں ان نقصانات کو روکنے والی ذات یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ لاجک ہے عبادت کا۔ اسی وجہ سے ہمارے اس ملک میں جو اتنے زیادہ ان لمیٹیڈ پائے جا رہے ہیں نا، تو اس کے پیچھے کی تھیوری ہے کہ ان کو جہاں لگا کہ اس سے ہمیں کیا ہوگا، نفع ہوگا، یا نفع ہوتا دکھ گیا، اس کی پوجا شروع ہو گئی۔ جس سے لگا کہ اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کو بھی سیلیوٹ کرنا شروع کر دیا، اس کی بھی پوجا شروع کر دی۔ اس لیے قرآن مورتی پوجا کو ریجیکٹ کرتے ہوئے یہی بات پوچھتا ہے کہ تم ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ تو بیچارے اتنے بے حیثیت ہے کہ ان کی مورتی جو ہے تمہاری جس کی تم عبادت کر رہے ہو، وہاں قریب میں اگر تم جو ہے مٹھائی رکھ دو، مکھی اٹھا کر لے جائے جی، تو یہ دیکھتے رہ جائیں گے، اس مٹھائی کو بچا سکتے ہیں؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ پتھر اتنی بے جان چیز جی، یہ نہ نفع کی مالک ہے نہ نقصان کی مالک ہے، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں، اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کہ وہ اپنی قوم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی عبادت کروں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ مورتی اور یہ جو بت ہم نے بنا کر رکھے ہیں یہ نہ تو اللہ سے بات چیت کر کے اس بات کو کیا کر سکے، دور کر سکے، اور نہ لوہا لے کر یعنی کہ مارکیٹ میں آ جائے کہ دیکھیں ہم ہمارے پوجا کرنے والے کو اور ہماری عبادت کرنے والوں کو آپ کیسے نقصان پہنچاتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دونوں آپشن نہیں ہے، یہ نہ اللہ کے یہاں سفارش کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی طاقت کے بلبوتے پر اللہ کی طاقت کو روک سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ہر طرح سے عاجز ہے تو ان کی عبادت کرنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اگر کوئی کرتا ہے انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ہی کرنے لگوں مثلا، یہ کہہ رہے ہیں حبیب نجار، تب تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہوں۔ بہت زیادہ بے عقلی کی بات ہوگی کہ ایسی چیز کی عبادت شروع کر دی جائے جس میں کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ یہ بات جب کہی پھر انہوں نے صاف صاف اپنی قوم کو کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، یہ بات کہی صاف۔ یہ پہلے عام بات کہی نا کہ بھائی لاجک سمجھایا کہ بھائی توحید کیوں ضروری ہے، مورتی پوجا کیوں نہیں ہو سکتی، جس کا حاصل یہ نکلا کہ اللہ طاقت کا مالک، اللہ ہمارا خالق، وہی ہمارا پروردگار، وہی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ جس نے پیدا کرنے سے لے کر مرنے تک کے پوری زندگی کی ضرورتوں کا انتظام کیا، وجود دیا، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کی مورتی پوجا کی بات کر رہے ہو تم، تو بھائی ان کو اللہ کے مقابلے میں جب ہم رکھتے ہیں تو ان میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، یہ لاجک ہے، اس لیے میں ان کو نہیں مانتا اور میں اللہ کو مانتا ہوں۔ لہذا اب آخری جملے میں اپنی قوم کو صاف طور پر حبیب نجار کہتے ہیں انی آمنت بربکم فاسمعون، اے میری قوم تم کان کھول کر سن لو، میں تو اپنے رب پر ایمان لے آیا، تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تمہارے رب پر۔ رب کا جو لفظ ہے نا یہ عربی میں آتا ہے پالنے والے کے لیے، کس کے لیے؟ اور پالنا بھی کیسا کہ ایک چیز جہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے وہاں سے لے کر جب تک اس کا دا اینڈ نہ ہو جائے، جہاں تک وہ مکمل نہ ہو جائے، وہاں تک اس کی جو ضرورتیں ہوگی سب پوری کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ایمان کا جو ہے کیا کیا، اعلان بھی کیا، ساتھ میں یہاں بھی لاجک دے کر گئے کہ میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا جو تمہیں پال رہا ہے، جو مجھے پال رہا ہے، لہذا میں تو اس پر ایمان لے آیا، تو جو تمہیں پال رہا ہے تو اس پر تو تمہیں بھی ایمان لانا چاہیے۔ اس پہ کون سی نئی بات ہے، کون سی ان لاجیکل بات ہے؟ جو تمہیں پال رہا ہے، جس نے منی کے نطفے سے پیدا کر کے ماں کے پیٹ میں 3 اندروں میں پالا، پھر جب باہر آئے تو ماں کے تھنوں میں دودھ پہ، ماں کے جو ہے پستانوں میں دودھ پیدا کر دیا، پھر اور بڑے ہوئے تو اللہ نے روزی روٹی کا انتظام کر دیا، اور بڑے تو اللہ نے عقل اور شعور کو اتنا بڑھا دیا کہ ہم بزنس کو سمجھ سکتے ہیں، اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ سکتے ہیں۔ جو رب ہر عمر کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پالنے والا ہے، اس کی تو عبادت ہونی چاہیے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ بہرحال حبیب نجار نے آ کر 2-4 جملے کہے اور 2-4 جملوں میں پوری توحید بھی سمجھا دی اور توحید کی دعوت بھی دے دی، لیکن وہ تو تھے ہی گرم غصے میں۔ جیسے ہی حبیب نجار نے کہا نا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں تو اپنے رب پر، تمہارے رب پر ایمان لے آیا، اس کان کھول کر سن لو، تو قوم آپے سے باہر ہو گئی،
اور آپے سے باہر ہو کر ان لوگوں نے لاتوں اور گھونسوں سے موب لنچنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی، ان کی موب لنچنگ کر دی انہوں نے حبیب نجار کی، فوراً مار کر ختم کر دیا۔ اور رسولوں کے ساتھ کیا ہوا اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، چاہے رسولوں کے ساتھ بھی انہوں نے بدتمیزی تو کی تھی اوپر آئی، لیکن حبیب نجار کو شہید کر دیا انہوں نے۔ جب یہ ہوا تو اب جو ہے اللہ کی پکڑ آ گئی، اور پکڑ آئی تو کیا ہوا، کہہ رہے ہیں پہلے تو پکڑ تو بعد میں سنائیں گے، پہلے ہمارے بندے کی سنو۔ جیسے ہی یہ مر کر ہمارے پاس آیا، اللہ کہہ رہے ہیں قیل ادخل الجنہ، ہم نے اس سے کہا تم تو جنت میں جاؤ۔ تم کہاں جاؤ؟ جنت میں جاؤ۔ اب جنت میں جانے کا مطلب یہ کہ ہم نے ان کو برزخ کی دنیا میں جنت والے مزے پہنچا دیے، ان کی قبر پر، ان کی برزخ کی دنیا پر جنت کی کھڑکیاں کھول دی، اور ان کو کہا جنت کی سیر کرو اور مزے لو۔ لہذا نیک مومن بندہ مرتا ہے تو اس کی قبر میں ایک ونڈو کھول دی جاتی ہے جنت کی، وہاں سے بیٹھ کر جنت کی سیر کرتا رہتا ہے، مزے ہیں، وہاں کی ہوا آ رہی ہے، مزے آ رہے ہیں، وہاں کے نظارے دیکھ رہا ہے، اسی میں مشغول رہے گا، اور قیامت آ جائے گی، اس کے لیے قیامت کوئی لمبی چیز نہیں۔ تو جب اس کو جنت میں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، تو وہاں پر بھی اس کی جو تمنا تھی عالم برزخ میں، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ بڑی حسرت کے ساتھ کہنے لگے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کو دنیا میں یہ بات پتہ لگ جاتی کہ میرے اللہ نے میری کیسی مغفرت کی اور میرا کتنا رسپیکٹ کیا اور مجھے کتنا عزت والے مقام پر پہنچا دیا۔ معلوم ہوا کہ دائی کا درد جو ہوتا ہے نا صرف دنیا تک باقی نہیں رہتا ہے، وہ اگر لوٹ کر آ جائے اس کا درد مزید بڑھ جائے گا کہ قوم کسی بھی طرح سمجھ جائے۔ تو ان کو درد تھا اپنی امت کا، تو کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میری قوم کو دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اللہ نے میری اس ایمان کی وجہ سے مغفرت کر دی، ایمان پر جان دی، اللہ نے مجھے عزت والوں میں سے بنا دیا۔ قوم کا کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے بعد ان کی قوم سے انتقام لینے کے لیے ہمیں کوئی اپنا لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمارے سامنے ایسی مخلوق کی اتنی کوئی وہ تھوڑی ہے کہ ہمیں کوئی لشکر اتارنا پڑے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی لشکر کے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، وما كنا منزلين۔ تو پھر اللہ نے ہلاک کیسے کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، وہ تو صرف ایک چیخ تھی اور پوری کی پوری قوم یوں ڈھیر ہو کر رہ گئی، کلیجے کے کلیجے ان کے پھٹ گئے۔ چنانچہ وہ قوم جیسے چار دیواری ہوتی ہے نا، پہلے فصیل شہر ہوتی تھی، شہر پناہ بولتے ہیں، پرانے شہروں میں چاروں طرف سے شہر کیا رہے گا؟ باؤنڈری میں رہے گا، جیسے مدرسہ ہے باؤنڈری میں۔ تو یہ فصیل شہر جو شہر پناہ تھی، حضرت جبرائیل آئے، اس پر کھڑے ہوئے، صرف ایک چیخ نکالی، ایک آواز لگائی حضرت جبرائیل نے، اس کا اثر یہ ہوا کہ پوری قوم کے کلیجے پھٹ گئے۔ ہم لوگ آواز ایک لیول کے بعد اوپر کی نہیں سن سکتے اور ایک لیول کے بعد نیچے کی نہیں سن سکتے، ایسی آواز انہوں نے نکالی ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کیسے گرے، کہہ رہے ہیں فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، کہہ رہے ہیں تمہیں اس کو سمجھنا ہو نا کہ کیسے ختم ہوئے اور کیسے بے حیثیت ہو گئے۔ تو کہہ رہے ہیں جیسے آگ جلتی ہے نا تو لکڑا جلنے کے بعد راکھ بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ٹھنڈی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی۔ اللہ کہتے ہیں ایسا ٹھنڈا کر دیا ہم نے، بہت کود رہے تھے، بہت جوش میں تھے، بہت حق کی مخالفت کر رہے تھے، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اللہ کہہ رہے ہم نے ٹھنڈا کر دیا، عذاب آیا، ختم ہو گئے۔ پھر قرآن کمنٹس کرتا ہے یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کتنا افسوس ہے بندوں پر جی کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا نہیں، لیکن یہ جو ہے ان کے ساتھ جھگڑنے لگتے ہیں، ان کا مذاق بنانے لگتے ہیں اور شریعت کی باتوں کو ہلکے میں لینے لگتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من قبلہم انہم الینا لا الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان سے پہلے بھی تو قومیں نکلی ہیں اور ان قوموں نے بھی تو ہماری شریعت کو جھٹلایا تھا، ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تھا، ہم نے کیسے ان کو ہلاک کر دیا۔ مجال ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی لوٹ کر واپس آ جائے دنیا میں، نہیں آ سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہلوں کو ہلاک کیا، پچھلوں کو سنایا کہ دیکھو ہماری شریعت کے ساتھ مذاق بنانے سے اللہ کا ایسا عذاب آتا ہے، لیکن انہوں نے سیریس نہیں لیا، تو ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ یہ سنا رہے ہیں اللہ مکہ والوں کو، کس کو سنا رہے ہیں؟ مکہ والوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں اللہ کہ تم بھی اگر نہیں مانے تو جیسے ہم نے پہلوں کو ہلاک کیا ایسے تمہیں بھی کیا کر دیں گے؟ ہلاک کر دیں گے۔ قریش کو بہت جو ہے نا اپنی طاقت کا نشہ تھا، میں نے کہا تھا نا حضور کو یوں ہاتھ پکڑ پکڑ کر یوں کہتے تھے کہ دیکھو سدھر جاؤ، ہاں
نہیں تو یہ مکہ کی وادیاں ہم اپنے جوانوں سے بھر دیں گے اور تمہاری کچھ نہیں چلے گی، اتنا پاور دکھاتے تھے حضور کو۔ اللہ نے کہا صبر کرو، اور ہمارا ایک کیا ہے لیول ہے، وہاں تک ہم جو ہے ان کو موقع دیں گے، الی اجل مسمى، ایک خاص وقت تک۔ نہیں مانے جی، اللہ نے بدر میں لے جا کر سب کو ذلیل کر دیا، جتنے چڑیلے نشیلے جتنے سردار تھے سب کو اللہ نے بدر میں ختم کر دیا۔ اور بدر کے بعد تو مکہ والے کہتے تھے کہ جینے کا مزہ ختم ہو گیا، مکہ کی رونق ختم ہو گئی۔ جتنے سردار تھے اللہ نے بہت سمجھایا، بہت سنایا، نہیں مانے تو بعد میں جا کر حضور کو یہاں تک مجبور ہونا پڑا کہ کہاں گئے، ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ گئے جی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے ان کو وہاں پہنچایا۔ حالانکہ بدر کے موقع پر تو معاملہ سمٹ گیا تھا کہ بھائی چلو قافلہ چھوٹ گیا، جان بچ گئی، چلو گھر جاتے ہیں، لیکن ان کو نشہ تھا طاقت کا۔ تو انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا تھا کہ نہیں، اپنے وہاں جائیں گے، شراب پیئیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، ان کے سر پر جو ہے نا ناچ کرائیں گے تاکہ ان کو پتہ لگے ہم کو چھڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو آئے اور اللہ نے ذلیل کر دیا، سب کو ختم کر دیا، بڑے بڑے سردار۔ تو بہرحال ہر زمانے میں یہ بات رہتی، اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے، اور ایک موقع کے بعد جو ہے سب کی پکڑ ہوتی، دنیا میں چاہے تو ہو جائے ورنہ آخرت میں تو پکا ہے۔ بہرحال ان آیتوں سے کافروں کے لیے تو بڑا سبق ہے، ساتھ میں ہمارے لیے سبق ہے کہ شریعت کی کسی بھی چیز کو مذاق نہیں بنانا ہے، کوئی حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دیکھو ایک بات طے ہے کہ شریعت کا کوئی حکم ہماری عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن ہر چیز آدمی کو سمجھ میں آ جائے یہ ضروری بولو نہیں ہے۔ ارے بھائی ہم لوگ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، تو ہمارے پاس بچے آتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، تو سب کی عقل کا لیول اتنا نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات پہلے نمبر والے کو 100% سمجھ میں آ گئے، 100%، پیچھے والے کو 1% بھی سمجھ میں نہیں آئے، تو کیا کل کو اٹھ کر وہ پروٹیسٹ کرنے لگے گا کہ ان لاجیکل باتیں پڑھائی جا رہی ہے؟ بھائی تیری عقل کا لیول نہیں ہے اس لیے تجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی طرح وہی عقل سے اوپر کی چیز ہے، عقل کا لیول وہاں ختم ہو جاتا ہے، اور وہی اس سے اوپر کی چیز ہے، لہذا وہی کی جو چیزیں آئے گی وہ عقل کے مطابق تو ہوگی، لیکن سب کی سمجھ میں آ جائے یہ کوئی ضروری نہیں۔ اس لیے شریعت کا کوئی حکم ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری تو شان صحابہ جیسی ہو، سمعنا و اطعنا، پیچھے ہے نا کہ ہم نے تو سنا اور ہم نے تو مان لیا، کچھ بھی ہو جائے ہم مانیں گے، سمعنا و اطعنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔